السلام علیکم ویورز، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جنرل نالج کے حوالے سے ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی صدر رہ چکے ہیں ان کی ڈیٹیل کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جی کے جنرل نالج حوالے سے بہت ہی امپارٹنٹ اہم ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے صدر پاکستان کون تھے۔ اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر تھے اور یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے۔ ان کی پیدائش ہے 13 اکتوبر 1892 اور ان کی وفات ہے 12 نومبر 1969۔ بطور صدر دورانیہ جب یہ صدر منتخب ہوئے تھے، یہ 23 مارچ 1956 کو یہ صدر منتخب ہوئے تھے اور 27 اکتوبر 1958 کو یہ صدارت کے عہدے سے ان کے برطرف کر دیے گئے تھے۔ پارٹی، ان کی جو پارٹی کا نام تھا وہ ریپبلک پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ پیشہ جو ان کا تھا، یہ سیاستدان بھی تھے اور فوجی افسر بھی، پاکستان کے فوجی افسر بھی تھے۔ مئی 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر بھی تھے، یہ گورنر رہے تھے۔ اکتوبر 1954 سے اگست 1955 تک وزیر داخلہ تھے۔ اکتوبر 1955 میں گورنر جنرل پاکستان بھی تھے، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں اور پہلے صدر بھی، اور پہلے پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ 1958 میں ایوب خان کی قیادت میں ہونے والی کامیاب فوج میں بھی شامل تھے 1958 میں۔ دوسری جو پاکستان کے صدر ہیں ان کا نام ہے ایوب خان۔ یہ پاکستان بری فوج کے سربراہ بھی تھے۔ یہ 1951 سے لے کر 1958 تک پاکستان بری فوج کے سربراہ رہے تھے۔ 14 مئی 1907 کو ان کی پیدائش ہے۔ 19 اپریل 1974 کو یہ اس جہاں فانی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بطور صدر دورانیہ 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 25 اکتوبر 1969 کا بطور صدر دورانیہ تھا ان کا، اور ان کا جو پیشہ تھا وہ فیلڈ مارشل تھے، سیاسی رہنما بھی تھے اور فیلڈ مارشل بھی تھے۔ اگر مارشل لا کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا جو مارشل لا لگایا گیا تھا وہ اسکندر مرزا نے لگایا تھا، اور دوسرے نمبر پر صدر ایوب خان نے مارشل لگایا تھا پاکستان کے اندر۔ اگر ہم سے یوز پوچھ لی جائے کہ آپ سے پہلا مارشل لا لگانے والا کون ہے تو وہ سکندر مرزا تھے۔ عموماً ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ مارشل لا لانے والا پہلا جو شخص ہے وہ ایوب خان ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 7 اکتوبر میرے خیال میں 1958 کو سکندر مرزا نے پہلا مارشل لا لگایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد لیکن عوامی مسلسل 10 سالہ فوجی حکومت سے بیزار آ گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وقت سے فائدہ اٹھایا۔ صدر ایوب خان نے 10 سال حکومت کیا اور اس کے بعد بھٹو نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا تھا۔ دوسرے نمبر پر دیکھتے کون ہے، یحییٰ خان۔ صدر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان نے بطور پاکستان کے صدر کا عہدہ سنبھالا تھا، بطور صدر منتخب ہوئے تھے۔ یہ 14 فروری 1917 کو پیدا ہوئے تھے اور 8 اگست 1980 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ بطور صدر جو اس کا دورانیہ ہے وہ 25 مارچ 1969 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک ہے۔ 1966 میں فوج کے سپہ سالار اور صدر دونوں عہدے ان کے پاس تھے۔ 1966 کے اندر یہ فوج کے سپہ سالار بھی تھے اور صدر بھی تھے، دونوں عہدے ان کے پاس تھے۔ اور اس کے بعد سقوط ڈھاکہ کے بعد ان کے دونوں عہدے ختم ہوئے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد اس کے جو دونوں عہدے تھے، ان کے سپہ سالار اور صدر، یہ دونوں اس سے چھین لیے گئے تھے۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان اپنے اقتدار سے الگ ہوئے تھے۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان اپنے اقتدار سے الگ ہوئے تھے۔ یحییٰ خان نے باقاعدہ مارشل نافذ کیا اور 1970 میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا۔
اس نے بھی یحییٰ خان نے بھی اسکندر مرزا اور ایوب خان کی طرح مارشل لا نافذ کیا تھا۔ 1970 کے اندر یحییٰ خان نے مارشل لا نافذ کیا تھا۔ 23 جون 1970 کو سرحد اور بلوچستان کی صوبائی حیثیت بحال کی۔ سابقہ ریاست بھاولپور کو پنجاب میں اور کراچی کو سندھ میں شامل کیا۔ سرحدی ریاستوں سوات، دیر اور چترال کو ملا کر مالاکنڈ ایجنسی قائم کی اس نے۔ یہ یحییٰ خان کے کام ہیں بطور صدارت اور سپہ سالار کے ہوتے ہوئے۔ پاکستان کے جو چوتھے صدر پاکستان ہیں وہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ 5 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے تھے اور 4 اپریل 1979 کو یہ فوت ہوئے تھے۔ بطور صدر دورانیہ جو اس کا ہے وہ 20 دسمبر 1971 لے کر 13 اگست 1973، اور یہ پارٹی جو اس کی دسمبر 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی قائم ہوئی تھی، کب قائم ہوئی تھی؟ 1900 دسمبر 1967 میں پیپل پارٹی قائم ہوئی تھی، اور یہ پیپل پارٹی کے کیا تھے؟ رہنما تھے، مین کے ممبر تھے۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین پاکستان کے تحت وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اس نے۔ وزیر اعظم کا بطور حلف اس نے کب اٹھایا؟ 14 اگست 1973 کو۔ 1977 کے عام انتخاب 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے صدارت کے عہدے سے، وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ ستمبر 1977 میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کب؟ ستمبر 1977 کے اندر۔ ہائی کورٹ نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی تحقیق کر دی تھی۔ ان کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اور ہائی کورٹ نے اس کو 1979 کے اندر قتل کے جرم کے اندر سزائے موت دے دی تھی۔ پاکستان کے جو 5ویں صدر ہیں وہ ہیں فضل الہی چودھری۔ یہ 1 جنوری 1904 کو پیدا ہوئے تھے اور 2 جولائی 1982 کو لاہور میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ بطور صدر دورانیہ جو اس کا ہے یہ 14 اگست 1973 سے لے کر 16 اگست 1978 تک بطور صدر پاکستان رہے۔ 1971 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی یہ منتخب ہوئے تھے۔ 1973 میں پاکستان کے نئے قانون کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 1973 کے آئین کے بعد صدر کے اختیارات وزیر اعظم کو منتقل ہوئے۔ 1973 کے آئین کے بعد یہ کہا گیا کہ جو صدر کے اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم کو دے دیے جائیں، تو صدر کے اختیارات وزیر اعظم کو دے دیے گئے تھے۔ ستمبر 1978 میں جنرل ضیاء الحق کی طرف سے اقتدار پر قبضے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ ضیاء الحق نے قبضہ کر لیا تو یہ اس نے فضل الہی چودھری نے اپنے اقتدار سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پاکستان کے جو چھٹے وزیر اعلیٰ صدر ہیں وہ ہیں محمد ضیاء الحق۔ یہ 1924 میں ایک غریب کسان محمد اکبر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ 17 اگست 1988 میں ایک فضائی حادثے میں وفات ہوئی۔ اس کی جو وفات ہوئی تھی وہ ایک فضائی حادثے کے اندر ہوئی تھی 17 اگست 1988 کے اندر۔ بطور صدر جو اس کا دورانیہ ہے وہ ہے 16 ستمبر 1978 سے لے کر 17 اگست 1988 تک۔ 16 ستمبر 1978 سے لے کر 17 اگست 1988 تک۔ بھٹو کی حکومت ختم کر کے ملک کا تیسرا مارشل لا لگانے والا کون ہے؟ محمد ضیاء الحق ہے۔ پہلا اسکندر مرزا نے لگایا تھا اور دوسرا مجھے کنفرم نہیں ہے، اور تیسرا جو مارشل لا لگانے والا آدمی ہے، صدر ہے، وہ ہے محمد ضیاء الحق۔ دسمبر 1984 کو صدارتی ریفرنڈم کے بعد ان صدارت میں توثیق ہوئی۔ سراقہ، ڈکیتی، زنا، انتباہ، شراب، تہمت زنا اور تزیانے کی سزاؤں سے متفید حدود آرڈیننس اور زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا۔ اس کی جب 1973 کا آئین آیا تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں شامل تھی۔
وفاقی شرعی عدالت اور قاضی عدالتیں قائم کی گئی تھی اس کے دور کے اندر۔ دوران صدارت ہلاک ہونے والا واحد پاکستانی، دوران صدر اس کے علاوہ امین کے محمد ضیاء الحق کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو دوران صدارت کے اندر ہلاک ہو گیا ہو۔ مین کہ آپ سے یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا صدر پاکستان ہے جو بطور مین کے صدارت کے ہونے کے دوران ہی ہلاک ہو گیا تھا، وہ کون ہے؟ محمد ضیاء الحق۔ ساتواں جو پاکستان کا صدر پاکستان ہے وہ ہے غلام اسحاق خان۔ یہ 20 جنوری 1915 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 27 اکتوبر 2006 کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی۔ بطور جو ان کا صدر دورانیہ ہے وہ ہے 17 اگست 1988 لے کر 18 جولائی 1993 تک۔ 1975 تک گورنر اسٹیٹ بینک رہے اور یہ غلام اسحاق خان 1975 تک گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہے تھے۔ 1984 میں چیئرمین میں سینٹ، 1984 کے اندر یہ چیئرمین سینٹ بھی تھے۔ 1977 میں مشیر خزانہ اور پھر وزیر خزانہ بنائے گئے تھے۔ مین کے 1977 کے اندر یہ مشیر خزانہ تھے اور پھر ان کو مشیر خزانہ سے وزیر خزانہ بنائے گئے تھے۔ محمد ضیاء الحق کی وفات پر غلام اسحاق خان صدر بنے۔ ضیاء الحق کی جب وفات ہوئی تو ضیاء الحق کے بعد غلام اسحاق خان کو پاکستان کے صدر منتخب کر دیا گیا تھا۔ 1990 میں 2B58B کے ذریعے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو خاتمہ کیا۔ جو پہلا کا دور تھا تو 2B58B ایک قانون کے تحت کسی بھی حکومت پر الزام لگا کے اس کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، تو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت 2B کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو انہیں سپریم کورٹ نے روک دیا اور اس نے بے نظیر بھٹو کے بعد نواز شریف کی حکومت بھی ختم کرنے کی کوشش کی 1993 کے اندر، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی اجازت نہیں دی اور اس کو نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے سے روک دیا تھا۔ فاروق احمد لیگاری یہ پاکستان کے 8ویں صدر رہ چکے ہیں۔ یہ 29 مئی 1940 میں پیدا ہوئے تھے اور 20 اکتوبر 2010 ان کا جو تعلق ہے وہ چوٹی زرین سے ہے۔ مین کے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہے ڈیرہ غازی خان اور چوٹی زرین تحصیل کوٹ چٹا اور پوسٹ آفس جو ہے وہ چوٹی زرین کے اندر یہ شہر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا جو بطور صدر دورانیہ ہوا ہے 14 نومبر 1993 سے لے کر 2 دسمبر 1997 تک ان کا بطور صدر دورانیہ ہے اور پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق تھا، بعد میں الگ ہو گئے تھے اور اب اس کے جو بیٹے ہیں اویس اور جمال لیگاری یہ بھی سیاست کے اندر ہیں اور ان کا جو تعلق ہے، ان کے بیٹوں کا جو تعلق ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے۔ ملت پارٹی کے نام سے اپنی ایک سیاسی پارٹی بنائی، اس نے پیپل پارٹی سے علیحدہ ہو کر ملت پارٹی کے نام سے اپنی ایک علیحدہ سیاسی پارٹی بنائی تھی۔ 1996 میں 58 کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کی۔ مین کی 1996 کے اندر 58 کا بھی اس نے استعمال کیا اور بے نظیر کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ نواز شریف نے صدر کی اسمبلی توڑنے کے لیے آئین میں ترمیم حساب اختلاف کے قواعد بے نظیر بھٹو نے بھی ترمیم کی منظوری کی مکمل حمایت کی اور اس کی جو حکومت توڑنے والا شخص تھا وہ کون تھا؟ نواز شریف تھا اور نواز شریف اسپیشل اس کے علاقے چوٹی زرین میں آ کر اس سے زبردست سائن کروائے تھے اور 58 کے ساتھ اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ پاکستان کے جو نامے صدر پاکستان ہے وہ رفیق تارڑ ہے۔ یہ 2 نومبر 1929 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات وغیرہ کا کنفرم پتہ نہیں ہے تو یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج بھی تھے
یہ پاکستان کے صدر بھی تھے اور سپریم کورٹ کے جج بھی تھے۔ بطور جو ان کا صدر دہرانیہ ہے یہ ہے 1 جنوری 1958 سے لے کر 20 جنوری 2001 تک ہے۔ سینٹ ممبر رہے، یہ سینٹ کے ممبر بھی تھے۔ نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد بھی انہیں عہدے سے نہ ہٹایا گیا۔ نواز شریف کی جب حکومت کی برطرفی کی گئی تھی تو اس کے باوجود بھی رفیق تارڑ کو ان کے صدر شعبہ سے ہٹایا نہیں گیا تھا۔ رفیق تارڑ پاکستان کی آئینی صدر تھے، مگر ان کے اختیارات نواز شریف کے ہاتھوں میں تھے۔ آئینی صدر تو تھے لیکن اس کے پاس اختیارات کچھ نہیں تھے۔ جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ 2020 ابھی 2021 چل رہے، اس لحاظ سے صدر کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ جو سارے کے سارے اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس تھے، تو رفیق تارڑ کے پاس بطور صدر کچھ اختیار نہیں تھے۔ جو اختیارات تھے وہ صرف وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھے، اور رفیق تارڑ کے صدر کے اختیارات کچھ نہیں تھے۔ پاکستان کے جو 10ویں صدر پاکستان ہے وہ پرویز مشرف ہیں۔ یہ 11 اگست 1943 میں پیدا ہوئے تھے، ابھی تک ان کی وفات نہیں ہوئی۔ یہ 17 دسمبر 2019 کو پاکستانی خصوصی عدالت نے سزائے موت بھی سنائی تھی، لیکن ان کو سزا موت ہوئی نہیں تھی۔ بہت صدر دہرانیہ 20 جون سے لے کر 2001 سے لے کر 18 اگست 2008 تک بطور صدر پاکستان رہے، اور 2010 پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ قائم کی تھی اس نے۔ 18 اگست 2008 کو اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا اس نے، کہ اپنے عہدے سے اس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 12 اگست 1992 میں نواز شریف نے جنرل مشرف کو معطل کر کے آئی ایس ٹی کے سربراہ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو نیا آرمی چیف مقرر کرنا چاہا، مگر فوج کے اعلیٰ افسران ان کی برطرفی کو مسترد کیا۔ کہ جو نواز شریف تھے پرویز مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے اور ضیاء الدین کو نیا آرمی چیف مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن فوج نے ایسا نہیں کرنے دیا، اور کہ اس کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی تھی نواز شریف کی۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو مغزول کر دیا۔ نواز شریف کے پرویز مشرف نے اختیار سنبھالا اور نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور الیکشن کروانے کا وعدہ کیا۔ ملک کے اندر اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی اور ملک کے اندر کیا کہا کہ الیکشن دوبارہ کرنے کا وعدہ کیا۔ سال 2002 تک چیف ایگزیکٹو بھی رہے۔ آئین پاکستان میں 17ویں ترمیم کو جسٹس کے تحت باوری صدر بھی صدر بن سکتا تھا۔ آئین میں پاکستان جو 17ویں آئین کے اندر جسٹس کے تحت کہ یہ جسٹس کے تحت یہ حاضری یہ چیز کنفرم پوائنٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پاکستان کے جو 11ویں صدر تھے اس کا نام ہے آصف علی زرداری۔ یہ جو پیدائش ہے جو ان کی وہ ہے 26 جولائی 1955 کو یہ پیدا ہوئے تھے، اور 18 دسمبر 1987 کو بے نظیر سے اس نے شادی کی تھی۔ 1988 بے نظیر کے وزیر اعظم بننے پر باضابطہ سیاستدان کی ابتدا کی تھی۔ اس نے آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو سے شادی کی تھی۔ شادی کرنے کے بعد 1988 میں جب یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی تو اس نے سیاست کے اندر قدم رکھا، اور 5 نومبر 1996 کو آصف زرداری کا نام مرتضی بھٹو قتل کیس میں آیا۔ کہ ان پر یہ الزام لگایا گیا، کیونکہ الزام ہے ابھی تک یہ چیز ثابت نہیں ہوئی کہ بے نظیر بھٹو کا قتل کرنے والا شخص آصف علی زرداری ہے۔
یہ الزام ہے ان پر، لیکن ثابت نہیں ہوا آج تک۔ 5 نومبر 1904۔ اچھا، اس کے بعد 10 سالہ قید میں کاٹے اور 2004 میں بری ہوئے۔ آئی تھنک بینظیر بھٹو کے الزام کے اندر یہ قید کے اندر 10 سال قید کے اندر چلے گئے تھے، یہ چیز کنفرم نہیں ہے، لیکن کس سلسلے میں قید کے اندر چلے گئے، لیکن یہ 10 سال اس نے قید کاٹی ہے اور 2004 میں بری ہوئے تھے یہ۔ بہتوری جو ان کا صدر دورانیہ ہے وہ 9 ستمبر 2008 سے لے کر 8 ستمبر 2013 مین کے قید کاٹنے کے بعد یہ بطور صدر منتخب ہوئے تھے۔ مین کے 2004 کے اندر اس نے یہ بری ہوئے تھے، بلکہ 9 دسمبر 1908 کو یہ تھا صدر پاکستان منتخب ہو گئے تھے۔ اس نے عہدہ سنبھالا تھا۔ پیپل پارٹی اور پرویز مشرف کے درمیان مفاہمت کے نتیجے میں 2007 سے لے کر 2008 میں آپ کے خلاف تمام بدعنوانی کے مقدمات ختم کر دیے گئے۔ مین کے آصف علی زرداری کے اوپر جو بھی الزام تھے 2007 سے لے کر 2008 کے اندر تمام الزامات ختم کر دیے گئے تھے۔ زرداری مشرف کے 2008 میں مستعفی ہونے پر ملک کے صدر بنے تھے۔ جب پرویز مشرف ملک کے صدر کے عہدے سے برطرف ہوئے تھے تو اس کے بعد آصف علی زرداری پاکستان کے صدر منتخب ہوئے تھے، جن کا تعلق پیپل نہیں بلکہ پیپل پارٹی جو ابھی مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کنفرم یاد نہیں آ رہا، تھوڑا بھول چکا ہے کہ ان کا تعلق مین کے کس پارٹی سے ہے۔ آئین میں 18ویں ترمیم منظور کی، جس کے تحت صدر کے اختیارات کم کیا اور وزیر اعظم کو طاقتور بنایا گیا۔ مین کے اس کے حدود کے دوران جب صدر پاکستان تھا تو صدر کے اختیارات کو کم کر دیا گیا اور جو تمام اختیارات تھے وہ وزیر اعظم کو دے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو 12ویں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جو ابھی بھی مین کے صدر ہیں، معذرت چاہتا ہوں، جو پاکستان کے صدر ہیں وہ ممنون حسین ہیں، ابھی فی الحال بھی مین کے کرنٹ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی موجود ہیں۔ یہ پیپل پارٹی عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 1940 میں بھارت کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 9 ستمبر 2013 سے لے کر 8 ستمبر 2018 تک یہ صدر رہے۔ ان کے جو صدر دور ہے وہ 9 ستمبر 2013 سے لے کر 8 ستمبر 2018 صدر ہے۔ 1992 میں گورنر سندھ مقرر کیا۔ مسلم لیگ سندھ کی قائم مقام صدر بھی رہے، قائم مقام یہ بھی صدر رہے، اور اب سے لے کر مین کے 2018 سے لے کر اب 2021 ہو چکا ہے، اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ صدارتی انتخابات میں بھاری اکثریت سے ملک کے 12ویں صدر منتخب ہوئے اور کل انہوں نے 432 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے 432 ووٹ لے کر یہ پاکستان کے 12ویں صدر پاکستان رہے۔ تو اسی کے ساتھ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ اختتام کو پہنچتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر بہت ہی انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ اگر ان میں سے کچھ غلطیاں ہوں تو پلیز، جو میں درمیان میں کہہ چکا ہوں تو پلیز ان کو اگنور کر دیجیے گا اور اچھے سے دیکھ کر کنفرم کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔